بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کی معلومات میں ہے کہ ایک نیت کی ہے کہ معاشرے کے وہ گناہ کے جن کو گناہ سمجھا نہیں جاتا ان گناہوں کا وزن، ان کے اسباب بیان کیے جائیں تاکہ عوام میں اس سے آگاہی پیدا ہو اور اللہ کرے کہ ہم ان گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ انہی میں سے ایک گناہ جو بہت عام ہے اور بہت فخر کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کا نام ہے دھوکہ بازی۔ دھوکہ بازی کیا ہے؟ کسی چیز کی برائی کو چھپا کر اچھائی ظاہر کرنا، یہ دھوکہ ہے۔ پھر کسی چیز کا عیب چھپا کر اس کی اچھائی بیان کرنا، اس کو بیچ دینا، دھوکہ ہے۔ خریدار سے چھپا کر دکھائی اچھی چیز ہے اور بری چیز اس کو چھپا کر ڈال دی، یہ دھوکہ بازی۔ اکثر ہم پھل فروٹ سبزی دیتے ہیں، اوپر اچھا ہے نیچے گندا ہے، خراب ہے، یہ کیا ہے؟ دھوکہ بازی۔ پھر مسلمانوں کی برائی دل میں، اوپر سے اچھائی ظاہر کرنا، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اب دھوکے کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، آئیے سن لیجئے۔ سورہ نحل پارہ نمبر 14 آیت نمبر 45، ارشاد رب العالمین ہے، أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، تو کیا جو لوگ برے مکر کرتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے؟ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، یا انہیں وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کتنی بڑی وعید ہے مکر و فریب، دھوکہ بازی کرنے والوں کے لیے۔ اور ہمارے پیچھے پیچھے مدنی مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم اس ضمن میں، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جامع الترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ ملعون یعنی لعنت کیا گیا ہے وہ شخص جس نے کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اللہ، استغفر اللہ۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ انسان اس نہج پہ، دھوکہ بازی والی نہج پہ کیوں پہنچتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ نمبر 1، مال جمع کرنے کا لالچ عام ہے آج کل۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں آج 1000 ہے تو کل میرے پاس 5000 ہو، پرسوں میرے پاس 10,000 روپے ہوں۔ مال جمع کرنے کا لالچ، یہ لالچ اسے دھوکہ دہی پر، دھوکہ بازی پر مجبور کر دیتا ہے۔ پھر اکثر آج کل اسے ایک نام دیا گیا فن کا، ہم فن کر رہے ہیں۔ ایک اور نام ہے، وہ آج کل سوشل میڈیا میں بڑا اہم، پرانک، لوگوں کو بے وقوف بنا کر اس سے خوش ہونا، یہ دھوکہ بازی ہے۔ اللہ۔ پھر بری صحبت، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہماری صحبتیں ہی ایسی ہیں کہ جی ہم جن لوگوں میں ہم بیٹھتے ہیں نا، فارغ بنا، میں نے جی فلانے کو بیوقوف بنا دیا، میں نے دیکھیں میرا خراب چیز تھی، میں نے تو یہ اتنے لیجٹ لگا کے آرام سے بیچ دی، یعنی وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنے مسلمانوں کو بڑے آرام سے دھوکہ دے دیا۔ وہ پھر ہم جب سنتے ہیں کہتے ہیں اچھا اس نے اتنوں کو دیا، میں تو اس نے 100 کو دی، میں 200 کا دھوکہ دوں گا۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ پھر اس طرح کام کرنے سے انسان خائن ہو جاتا ہے، اس میں خیانت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ارے ہم کیوں نہیں درستے؟ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من غش فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں جس نے دھوکہ دی، جو دھوکہ دے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اب اس بارے میں شرعی احکام کیا ہے، یہ بھی غور سے سن لیجیے۔ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرنا یہ قطعاً حرام گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا انجام کیا ہے؟ عذاب عظیم۔ مکر و فریب، ڈرا دھمکا کر کسی سے مال لینا یہ قطعی حرام ہے۔ ہاں، حربی کافر، اس کے بارے میں حکم ہے، حربی کافر بھی ہو تو اس کا مال بھی دھوکے بازی سے نہیں لینا۔ اللہ، بغیر دھوکے کے جو ملے گا وہی حلال ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ 19ویں جلد میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو آج کل تماشے کرتے ہیں مداحی، فرمایا ہے ان کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں مسلمان۔ اللہ۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد کیا لگتا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ارے میرے معزز سامعین، حاضرین، آئیے نا مل کے نیت کرتے ہیں،
اپنے دل میں مسلمانوں کا احترام کا جذبہ پیدا کیجیے، مسلمانوں کا احترام کیجیے، اور مکر و فریب دھوکہ بازی کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کو پیش نظر رکھیے۔ یاد رکھیے آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کسی دھوکے باز کے ساتھ آپ لین دین کریں، کوئی دنیاوی معاملات کریں، دور بھاگیں گے اسے۔ ایسا ہی آپ کے ساتھ ہی ہوگا، اگر آپ دھوکہ کریں گے تو لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں جہنم کی حقداری بھی ہے۔ قناعت اختیار کیجیے، اس سے بچنے کا آسان فارمولہ ہے، قناعت اختیار کیجیے۔ مال و دولت کا لالچ دل سے دور کیجیے، بہت برا مرض ہے۔ قبر کی تنگی اور وحشت اور قیامت کی ہولناکیوں کو کثرت سے یاد کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم نیکیوں کا ذہن بنے گا، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ صرف اور صرف پرہیزگار، نیک، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجیے، اور برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے۔ رب کائنات سے دعا ہے اللہ ہمیں دھوکہ بازی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ